5ਵੀं حدیث بھی صحیح مسلم 6857. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے. اب دیکھیں صحابہ کرام کس طرح جونیئرز کی ٹریننگ کیا کرتے تھے. آپ ذرا دیکھیں, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ ایک حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں مسجد کے اندر گفت و شنید کر رہے ہیں. تو آ کے ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا کہ تم لوگ یہاں پر کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین, ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم امیر المومنین اسی لیے بیٹھے. تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ میں نے تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی کی, بلکہ میں نے ایک سنت پہ عمل کیا ہے. ایک دفعہ ہم لوگ بھی اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے, ہم بھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت دی, اور اس کے ذکر میں مشغول تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ تم لوگ یہاں کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور آپس میں یہ گفت و شنید کر رہے ہیں کہ ہم کتنے گمراہی کے دور میں تھے, اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی, آخرت کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہو جائیں گی اس اسلام کی دولت کی وجہ سے. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو. تو ہم نے پھر قسم اٹھائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ میں نے قسم بدگمانی کی وجہ سے نہیں اٹھوائی تم سے, بلکہ اس لیے کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اصحاب کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو بھائیو اصحاب ہے کتنے سے؟ چند. ایک کوانٹٹی اللہ کے حضور ریکوائرمنٹ نہیں ہے, کوالٹی ہے. چاہے ایک ابراہیم ہو, اکیلا ابراہیم ہی پوری امت. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ النحل میں ابراہیم پوری امت. ابراہیم کی اتنی تعریف قرآن میں, بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کس بڑے لیول پہ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہوگا, لیکن اکیلے ہی پوری امت. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے بس ایک لوط ان پر ایمان لائے, بس ان کی بیوی بچے تھے, بس دیٹس آل. ابراہیم علیہ السلام بلکہ ہجرت کر کے آگے اسی وجہ سے. لیکن یہاں تک کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں. یعنی ابراہیم اللہ کو اتنا پیارا اسی لیے کہ quantity is not required, quantity is not authenticity, rather quality is authenticity in the sight of Allah. یہ بات سمجھنے والی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہماری تعداد بہت زیادہ ہے. وہ تو بھائی جدھر کوئی ہے, وہ جناب ایران میں اہل تشیع کہیں گے ہماری تعداد زیادہ ہے, بنگلہ دیش میں جو ہے وہ دیوبندیوں کی تعداد زیادہ ہے, پاکستان میں بریلویوں کی زیادہ ہے, سعودی عرب میں اہل حدیث کی زیادہ ہے. وہ تو پھر ہر علاقے کا ہی پھر اسلام ہوگا. یہ اتھینٹسٹی نہیں ہے. اور جو ہے نا وہ جماعت تو سواد اعظم, وہ تو اعظم سے مراد ہے عظمت والا گروہ, چاہے وہ تھوڑا ہی ہو. صحابہ کرام سواد اعظم ہی تھے نا اپنے زمانے میں, باقی تو پوری دنیا گمراہ تھی. عظمت والا گروہ. جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے کہ سورۃ العظم من القرآن جو ہے, آیت العظم من القرآن آیت الکرسی ہے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ سورۃ العظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے. تو اعظم سے مراد ہے وہ عظمت والی. ادروائز تو سورۃ البقرہ سب سے بڑی ہے, تو تعداد کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی بلکہ عظمت کے اعتبار سے. چھٹی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے 6855 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے. تو یہ ذکر آپ دیکھ لیں, پچھلی حدیث میں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت کی, ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا, اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ اس ذکر سے مراد کوئی اللہ کی ضربیں نہیں تھے صحابہ لگا رہے. یہ صوفیاء نے وہ اللہ کی ضربیں نکالی ہوئی ہیں, اس میں سے وہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور اصل ذکر تو ابھی اگلی حدیث آنے لگی ہے کہ اصل ذکر جس کی یہ فضیلت ہے وہ ذکر ہے جس کے لیے آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. وہ اب حدیث صحیح مسلم سے آنے لگی ہے. 7ویں حدیث جو ٹرو ایکسپلینیشن ہے صحیح مسلم 6853 کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں. اور یہ پڑھنا پڑھانا ہے سمجھانا, کیونکہ عربی کے الفاظ ہیں
یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں. تو یہ ہے ذکر کی وہ مجلس جو بار بار جتنی حدیثیں آپ نے سنی نا ذکر کی مجلس پہ سکینت آتی ہے اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، تو اس میں آگے الفاظ دیکھیں کیا ہے. ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہے، اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. اگر کرتوت پیڑے نے تو پائی جی پھر نسبت کم نہیں آئے گی، ہاں اگر کرتوت اعمال اچھے ہیں پھر نسبت کا فائدہ ہوگا. تو اس میں آ گیا یہ کتاب اللہ کا درس. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوب پہ یا یہ فیس بک کے اوپر لیکچر دیکھنے سے یہ آپ کو پھر فضیلت نہیں ملے گی، جو ہے کہ ایک مجلس میں بیٹھنا. اور دیکھیں سارے جمع کسی ہیں کہ لوگ جمع ہوتے ہیں ذکر کے لیے، اور الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، آپ سن چکے سب سے بڑا ذکر یہ قرآن. تو قرآن کی تعلیم، اس کی مجلس، درس قرآن کے جو حلقے ہیں یہ ان کے لیے ہے، یہ اللہ ہو علی ضربے نہیں ہے. یہ آپ دیکھ لیں کانٹیکسٹ پورا. اس لیے میں نے ایک ترتیب سے یہ حدیث الحمدللہ جمع کی تھی. 8ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور یہ وہ سب سے ڈیٹیل حدیث ہے اس حوالے سے جو اکثر لوگ پیش کرتے ہیں. اب آپ کو پتہ چلا وہ ذکر کی مجلسیں کون سی ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہو، کتاب اللہ پڑھی جائے. اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے یہ چیز بھی بالکل میرے نزدیک تو جائز ہے. یہ صحیح مسلم کی 6853 جو ہم نے سنی کہ اگر کوئی مسجد میں قرآن خوانی کرواتا ہے یا اس طریقے سے کسی نے نئی دکان بنائی یا نیا مکان بنایا اور وہاں پر گھر والے بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے ہیں اور ایک جگہ جمع ہو کر قرآن کا درس کرتے ہیں تو یہ بالکل جائز ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ مولویوں کو پیسے دے کے قرآن پڑھانے کے لیے منگوایا گیا ہو، نہیں، وہ نہیں. فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کی خاطر لوگ پڑھیں تو وہ اس حدیث کے تحت بالکل درس قرآن اور اسی طریقے سے قرآن خوانی کروانا بھی بالکل جائز ہے. جبکہ پڑھنے والے بے لوس اللہ کی قربت کے لیے پڑھ رہے ہوں، جس طرح یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ بے لوس آئے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم نے کوئی پیسے دے کے تو نہیں بلوایا، نہ یہاں کوئی پیسے بانٹتے ہیں. اب یہ 8ویں حدیث بھی اسی ذکر کی مجلس، قرآن کی مجلس کے لیے ہے. ڈیٹیل حدیث صحیح بخاری میں 6407، صحیح مسلم میں 6839، کہ کچھ فرشتے ہیں اللہ کے جو اہل ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. اہل ذکر قرآن کی دعوت اور تدریس کرنے والے لوگ. اور جب کسی فرشتے کو کوئی مجلس مل جائے نا تو وہ باقیوں کو کہتا ہے آ جاؤ مجلس مل گئی. تو سب کے سب فرشتے وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور پھر آسمان دنیا تک ڈھانپ لیتے ہیں اس پوری مجلس کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس مجلس کو بھی ڈھانپا ہوا ہے، الحمدللہ. اور پھر وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھتا ہے فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ بھی اس میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ تم میرے بندوں کے پاس سے آئے تو تم نے ان کو کس حال میں پایا. تو کہتے ہیں اللہ وہ تیری تسبیح، تکبیر اور حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ پڑھ رہے تھے. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ نہیں دیکھا. تو پھر اللہ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو فرشتے کہتے ہیں پھر تو اس سے بھی زیادہ ذوق و شوق کے ساتھ تیری یاد کرتے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ تو جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں دیکھا تو نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم. اچھا، اس میں سب کے ساتھ ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ تو اسے جنت کو طلب کرتے. لہٰذا یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو صوفیاء کا نظریہ ہے کہ جنت کے لیے عبادت نہ کی جائے، جنت کی طلب نہ کی جائے، یہ بالکل باطل نظریہ قرآن حکیم کے خلاف ہے. بلکہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے، آپ ایک دفعہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جو مسئلہ شفاعت والا ہے مسئلہ نمبر 4 میں حدیث یہ بتائی ہے، آپ نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ. انہوں نے کہا جنت میں آپ کا پڑوس. تو آپ نے تو نہیں فرمایا کہ جنت نہ مانگ، ان کو پتا تھا جب حضور کا ساتھ ملنا ہے تو جنت میں ہی ملنا ہے نا جا کر. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اور بھی کچھ مان لو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت ہے. فرمایا پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی نیک مال اختیار کر، میری دعا کی برکت ہوگی انشاءاللہ تجھے میرا پڑوس ملے گا. تو یہ حضرت ربیہ کا عقیدہ ہے. ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس چاہیے تو ہم اللہ سے جنت کا سوال کرتے ہیں.
ہاں وہ رابعہ بصریہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائی ہوئی تھی اور ایک میں پانی، اور کہا جی میں اس آگ سے جنت کو آگ لگانا چاہتی ہوں اور پانی سے دوزخ بچانا چاہتی ہوں تاکہ لوگ جنت دوزخ کی وجہ سے نہیں اللہ کی وجہ سے عبادت کریں. تو میں پھر وہی بات کروں گا، یہ تو جذباتی باتیں، علمی میدان میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں، ربیہ کے عقیدے پہ ہیں، صحابی کے عقیدے پہ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے. سل ربیہ، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں پڑوس مانگتے ہیں. آمین. بہرحال پھر فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے. فرشتے کہتے ہیں جی دوزخ سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے دوزخ دیکھی؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ نہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے تو یا اللہ تیری عزت کی قسم اس سے بھی زیادہ زور و شور سے وہ دعا مانگتے، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کیا مانگتے تھے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں وہ کہتے تھے یا اللہ تو ہمیں بخش دے، بس یہ بات. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کو بخش دیا اور جو انہوں نے مجھ سے مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا. فرشتے فوراً عرض کرتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا تھا جس کی نیت نہیں تھی اس ذکر کی مجلس میں آنے کی، درس قرآن سننے کی، وہ تو ویسے گزر رہا تھا وہاں سے، اس نے کہا چلے میں ویسے ہی بیٹھوں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا اس کو بھی بخش دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اہل ذکر، یہ ذکر کی مجلس کرنے والے، یہ قرآن حکیم کی دعوت کرنے والے اور اس کی تدریس کرنے والے لوگ، یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس ویسے بھی بیٹھ جائے میں ان کو بھی محروم نہیں کرتا. سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. تو اس لیے بھائیو یہاں پر آ کے درس سننا تو یہ پھر فضیلت ہے، یوٹیوب پہ یہ فضیلت نہیں ہے. ہاں بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا. اگر کسی کے لیے یہ فیسلٹی نہیں ہے اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یوٹیوب پہ بھی ثواب دے دے گا جو آ نہیں سکتا، لیکن جو آ سکتا ہے اس کو تو پھر آنا ہوگا.